ذرا اس پہ چارپائی پہ زور نہیں دیں، چارپائی پہ زور. اگر آپ سارے چپ کریں گے پھر میں بات مشکل ہے فوکس کرنا. اگر سارے باتیں یہ پکڑ لیں میم، چلیں کیری آن کریں. بس کر دو آپ جاگیر اوپر سے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان نے 3-4 پوائنٹس پہ وضاحت کی ہے، اور پہلا پوائنٹ یہ ہے نون لیگ کے ساتھ مذاکرات. انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کے، کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے پاکستان کی کیا کہتے ہیں جو مورل ویلیوز ہیں نا وہ ختم کیے. یہاں کی اخلاقیات بالکل انہوں نے پاکستان کی جو بچی کھچی تھی نا، جنہوں نے کتنے سالوں سے یہ اس پہ لگے ہوئے تھے ختم کرنے پہ، اب انہوں نے بالکل جو پچھلے 2 سال میں انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں میں ان سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ اگر آپ امر بن معروف کا انہوں نے میری بہنوں کو بتایا کہ دیکھو یہ کس لیے ضروری ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کیوں لکھا ہوا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہو. کہتے پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو چور کے ساتھ کھڑے جتنا بڑا ڈاکہ مارتے اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، جو چوروں کے ساتھ کھڑے اس کو معافی ہے، اور جن کو NRO دیا جاتا ہے اگر وہ سچ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آج کل یہ حالات ہیں. جب 9 مئی کو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے نکلے تھے، جب وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لوگ اور صرف سڑک کے اوپر احتجاج کر رہے تھے، انہوں نے ان کا اگزامپل دیا یاسمین راشد اور اندلیب عباس کا کہ ایک ہی گاڑی میں تھیں، ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف کھڑی ہو گئیں، جو سچ کے ساتھ کھڑی ہیں وہ جیل میں ہیں، وہ باہر ہیں. پھر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کا کہ وہ انسان کو پریشر یہ تھا کہ سائفر کے اوپر جب وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آج سائفر کیس ختم بھی ہو گیا، ان کو اس پہ آزادی بھی مل گئی تھی سب کو، لیکن وہ آج جیل کے اندر ہیں. تو یہ جو NRO دیا جاتا ہے، جب NRO جن کو ملتا ہے ان کو سب سے بڑے عہدے ملتے ہیں. ڈاکو ہونا اس وقت پاکستان میں اہمیت رکھتا ہے. پھر انہوں نے 26ویں ترمیم کی. 26ویں ترمیم وہ کون سا تھا، اعظم تاڑر اور بون، انہوں نے مینوفیکچر کی. نون لیگ کی فیکٹری میں یہ مینوفیکچر ہوئی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز عیسیٰ پیدا کرو، ہر کوٹ کے اوپر ایک قاضی فائز عیسیٰ بٹھاؤ، قاضی فائز عیسیٰ کے بھی اوپر کے نمبر بٹھاؤ، اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو. کیونکہ یاد رکھیں کون سا چور چاہتا ہے کہ آپ انصاف کا نظام چلے، کیونکہ ان کو سارا وقت ڈر لگا رہے گا کہ یہ ایک دن انصاف کا نظام ہماری گردن کے اوپر ان کا ہاتھ آئے گا. تو انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوئے گی کہ چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو، ہم ایٹ لیسٹ انصاف کے نظام کو مکمل طور پہ دفن کر دیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے. اب حالات یہ ہیں کہ ہم بھی جب کورٹ میں جاتے ہیں تو جج کہتے ہیں میرے ہاتھ بند چکے ہیں، میں یہاں پہ کسی DIG یا IG کو SP کو بھی نہیں بلا سکتا ہوں 26ویں ترمیم کی وجہ سے. تو سب جو نون لیگ اس ملک کے ساتھ جرم کر رہی ہے، وہ 26ویں ترمیم اب روزانہ اس کا نتائج دیکھیں گے. اور اس لیے عمران خان کا جو کنسرن ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائیں، وہ 26ویں ترمیم. پھر انہوں نے اگلی بات کی اسٹیبلشمنٹ کی. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ، اب میں یہ غور سے کہہ رہی ہوں اور ان کا دہرانے لگی ہوں اس میں غلطی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ عمران خان کو کنسرن یہ ہے اس وقت، ان کو یہ فکر ہے یا انہوں نے اس چیز کی بات کی ہے کہ مودی زخمی ہے اور وہ پاکستان کو اس طرح نہیں چھوڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا اس سلسلے میں، پاکستان کے سلسلے میں اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہتی ہے تو میں پاکستان کے لیے بات کرنے کو ان سے تیار ہوں، لیکن اپنے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں. اور یہ باری باری ہم نے ان کو بتایا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ بات شروع ہوگی کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے پارٹی کے اندر سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہونے لگی ہے، یہ بہنیں خراب کر رہی ہیں، اس قسم کی باتیں نکل رہی ہیں. تو اس پہ وہ بالکل خوش نہیں تھے.
اس لیے انہوں نے ہمارے ہاتھ، میری بہنوں کے ہاتھ، ہمارے ہاتھ وضاحت آئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل کلیئر کر دینا ہے. اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرنا چاہے، نون لیگ سے میں بالکل نہیں بات کروں گا. اگر اسٹیبلشمنٹ میرے سے پاکستان کے لیے بات کرنا چاہے، کیونکہ ہمارے اکنامک حالات، معاشی حالات اور جو مودی اور جنگ کے حالات کی، جو جنگ کا ابھی خطرہ ہے کیونکہ مودی زخمی ہے، ان کے اوپر اگر بات اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہے میں کرنے کو تیار ہوں. نون لیگ کے ساتھ بالکل نہیں. میں دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ روز کوئی نہ کوئی ہمارے سے پوچھتا ہے کہ جی ڈیل ہونے لگی ہے، کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ جی آپ خراب کر رہے ہیں. عمران خان نے آج وضاحت کر دی. ایک ہی ہو گیا. دوسرا، ان کو ہم نے پچھلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوئی تو عمران خان نے کہا کہ آپ جائیں، جا کے پارٹی کو بتائیں کہ اسمبلیوں میں کیوں نہیں یہ بات اٹھا رہے کہ میرے القادر کے کیس کے بارے میں اچھی طرح ان کو سمجھائیں، اسمبلیوں میں ریز کریں، 26ویں ترمیم کے خلاف بتائیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیس سمجھ سکیں، 2 سال سے چل رہا ہے. تو ہم نے ریکویسٹ کیا ساری لیڈرشپ کے پی ہاؤس میں، علی امین گھنڈا پور سمیت، بچر صاحب ادھر تھے، جتنے لیڈرشپ تھی، مطلب سینٹ کے علامہ ناصر تھے، حامد رضا تھے، اور حلیم عادل، شبلی فراز، حلیم عادل شیخ، اسد کیسر، ساری لیڈرشپ، شیخ وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، سب موجود تھے. اس کے اوپر سلمان صفدر نے ڈیٹیل میں انہوں نے سمجھایا القادر کے بارے میں. انہوں نے سمجھایا کہ کیا کیس ہے، اس کے اوپر 2-2.5 مہینے سے بیل نہیں لگائی جا رہی. انہوں نے بتایا کہ کورٹ اس وقت عمران خان کی پٹیشن اس طرح دھکیل کے ہم اتنی مشکل سے بیل کی پٹیشن وہ ہیئرنگ نہیں لگ رہی. اور یہ سن کر قیادت نے، اور ہم بھی اس پہ بڑے خوش تھے کیونکہ سب نے اس کے اوپر ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہاں پہ ساتھ آپ کو بیکنگ دیں گے. سلمان صفدر نے کہا کہ مجھے آپ کیا سپورٹ دے سکتے. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ادھر موجود ہوں گے، ہم آپ ججز کی سپورٹ میں اور 26ویں ترمیم کے خلاف ہم کھڑے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے. یہ سارے ایم پی ایز اور سارے ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز، انہوں نے سینیٹرز، سب وہاں موجود ہوں گے. اور یہ جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے عمران خان کو بتایا تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ آپ سب نے یہ مل کر یہ فیصلہ کیا. اس پہ وہ بہت خوش تھے. اس کے علاوہ جو ہم نے عمران خان کو، جو میری بہنیں آ کے بتا رہی ہیں، جس پہ اس لیے ہم آپ کو اتنے خوش نظر آ رہے ہیں، جب ہمارا بھائی خوش ہوتا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کو بتایا سلیمان قاسم کے انٹرویو کے بارے میں. ان کو بتایا کہ 20 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں. اور انہوں نے جب بتایا کہ انہوں نے کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہ جو کچھ آپ نے ان کو نصیحتیں کی یا ان کو وہ انہوں نے آگے اس انٹرویو میں بتایا. تو ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی یہ بتا سکتی ہیں، جو میں سن کے اس لیے ہم خوش ہیں. کہتے وہ اتنے خوش ہوئے، میرے خیال میں کسی باپ کے لیے اس سے بڑی کیا فخر کی بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ، کیونکہ ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو بتایا پتہ نہیں ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ سارا وقت انویسٹ کرتے ہیں ان کی تربیت میں. تو ماشاءاللہ ان کی تربیت بچوں کی، وہ اس پہ اتنے خوش تھے کہ، اور انہوں نے باری باری پوچھ رہے تھے کہ کیا کہا انہوں نے، اور بہت خوش تھے. اور بتایا کہ بچے اب ہمیں، کیونکہ ہم نے دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہم نے ہی روکا ہوا تھا بچوں کو یہاں آنے سے. میں نے ان کو کہا بچے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ خوش ہو رہے تھے لیکن کہتے ذرا دیکھ لینا یہاں کا ماحول کیا ہے. تو لیکن میں کہہ رہی ہوں وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں. اچھا علیم، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ان کی کب بات کرائی گئی، ایک تو یہ بتائیے گا. دوسرا، آپ کی علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی ہے، ذرا اس کی کوئی تفصیلات تھوڑی سی بتائیں کہ کس سلسلے میں ملاقات؟ یہ میں نے آپ کو جو بتایا، علی امین گنڈا پور کے بھی ہاؤس میں تھا نا یہ جو میٹنگ تھی، فیملی بھی موجود تھی، ہمارے کزن بھی موجود تھے، اور یہ سارے کیونکہ اس گیدرنگ میں سے اس وقت بچر صاحب ادھر ہیں، اور یہ سب جو اپوزیشن لیڈرز بھی تھے، اور سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم سارے مل کر کیونکہ عمران خان کی بیل نہیں لگائی جا رہی، کیونکہ 4 مہینے کے لیے کورٹ بند، یہ انہوں نے عدالتیں چھٹی کر کے چلی جائیں گی،
تو 4 مہینے सितंबर तक इमरान खान के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद। और एक तरीक़ाकार है, 2 बेलें लगी हुई हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट में जो ये नहीं सुन रहे हैं और एक ये अलकादिर इस्लामाबाद में जो ये नहीं सुनने को तैयार। याद रखेंगे जो टीवी के ऊपर सारा दिन ये खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ईद से पहले घर होंगे, ये सारा डिस्ट्रैक्शन है, ये सारी डिसइंफॉर्मेशन है। असलियत ये है और सच ये है कि कोर्ट्स के अंदर केसेस इमरान खान के बेल के नहीं सुने जा अच्छा रहे। ये बताइएगा, कुछ अहम लोगों की मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कि खान की उनके साथ मुलाकात कराई गई है, इसके बारे में थोड़ी सी ज़रा क्लियरेंस बताएं। मैंने आपको अभी पूरा किस्सा सुनाया है कि इमरान खान कह रहे हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहे पाकिस्तान के बारे में तो आ जाए, मेरे से बात कर लें पाकिस्तान के लिए। इससे पहले नहीं पाक भारत कशीदगी के दौरान कोई मुलाकात हुई है या नहीं? पाक भारत कशीदगी के हवाले से ये बताया मेरे को 6 मई को मुलाकात हुई, अगर आज नजम सेठी ने कहा है। अगर नजम सेठी कह रहे हैं, मेरी बात सुने, आज इमरान खान को ये क्यों कहने की ज़रूरत पड़ी कि भी इंडिया के साथ मामला चल रहा है, आप आके मेरे साथ बात करो, अगर करना चाहते हैं तो मेरे साथ आके बात करें, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की फिक्र है। उस्मा बताएं। उन्होंने बड़ी साफ ये कहा है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान की खातिर, कहती कोई मेरी डील की बिल्कुल कोई बात नहीं है, डील की कोई बात नहीं है ना मैं करूँगा, मगर अगर वो चाहते हैं हमारे पाकिस्तान की खातिर बात करना तो मैं तैयार हूँ। दूसरा ये बताइएगा कि आपकी मुलाकात आज भी नहीं कराएगी नियाजुल्लाह नियाजी, जबकि स्पोक पर्सन मैंने एक दफ़ा मुलाकात उनकी हुई और कासिम खान की भी मुलाकात नहीं हो रही, क्या वजूहात लग रही? क्योंकि कोई बात नहीं है, ये देखें जब खौफ बढ़ता जाता है ना आपके अंदर, जब लोगों के देखें अगर आपके अंदर खौफ ना हो, ये कुछ भी ना हो रहा हो, यहाँ सारे 10 कंटेनर ना लगाएं 3 औरतों को रोकने के लिए, हाँ, और एक कासिम जमान को, ये 4 लोगों को रोकने के लिए, ये कभी भी ना कंटेनर लगाएं। ये खौफ हमारा तो हमारी तो शक्लों पे आपको खौफ नज़र आ रहे हैं, हम तो अपनी कोशिश और जद्दोजहद जारी रखेंगे। इनसे इनको पूछें कि ये कितने खौफज़दा हैं कि इमरान खान से कोई बात ना कर ले। यही है ना कि हम उनकी बात लेकर आप तक पहुंचा देते हैं, उसी के पूछे आप लोगों की वजह से 42 FIR तो मेरे ऊपर कटी। अच्छा ज़रा ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि शायद कल कोई समात यहाँ डाला जेल में हो, कुछ इतलात हैं आपके पास? ये जान के करते हैं, इमरान खान को कोई इतलात नहीं है तो इनको कहाँ से पता नहीं, और कौन से ये जो ज़राए हैं आपके जो आप तक पहुँचा देते हैं, हमारे तक तो वो ज़राए पहुँचते नहीं हैं, आप तक पहुँच जाते हैं। वफाकी काबीना ने अभी आर्मी चीफ को एयर मार्शल फील्ड मार्शल की जो है वो तरक्की दे दी है, अब वो जो बाकी तीनों फोर्सेस उनके भी चीफ होंगे, 5 स्टार जनरल उनको बना दिया गया। अभी खबर आई है, 10 मिनट पहले। ठीक है तो नहीं, ठीक है, देखें मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर हम कम ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ अयूब खान के वक्त हुआ था जब उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया था। पाकिस्तान में हमने तो कभी ये सुना नहीं कि कोई फील्ड मार्शल की ज़रूरत पड़े, तो मुझे नहीं पता। थैंक यू। इसके ऊपर ठीक है, बहुत